السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 9ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بغور سماعت فرمائیں۔ بھائیوں، اگر ہم غور سے سوچیں اور دیکھیں تو اس دنیا کی بہت بڑی شادی میں بھی موت کی ایک جھلک ہے۔ لفظ وداع کے معنی رخصت کرنا ہے۔ دراصل یہ لفظ ایسے ہی موقع پر بولا جاتا ہے جہاں پر کسی کو رخصت کرنا مقصود ہو۔ لفظ وداع رمضان شریف کے موقع پر، رمضان شریف کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس رمضان میں اس جمعہ کے بعد پھر کوئی جمعہ نہیں آتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کو اس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ مسلمانوں سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے مولا سے جا ملے۔ لفظ وداع شادی کے موقع پر اس لفظ کا استعمال خاص کر بیٹی والے کے ہاں ہوتا ہے، چونکہ اس گھر سے بیٹی رخصت ہو کر اپنے مجازی پیا کے گھر جاتی ہے۔ جس طرح بیٹی والے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح بیٹے والے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے لڑکی اپنے ماں باپ اور سہیلیاں سے رخصت ہو کر اپنے دلہا کی ہو گئی، اسی طرح سے لڑکا بھی اپنے دوستوں کو رخصت کر کے دلہن کا ہو گیا۔ جیسا کہ پرانے لوگوں کا یہ قول مشہور ہے کہ جب کسی کا بیاہ ہو جائے تو سمجھو کہ دوستوں سے چھٹ گیا، اور جب اس کے اولاد ہو جائے تو سمجھو کہ مر گیا۔ غرض یہ تمام باتیں ایک حقیقت کا مجاز ہے۔ تو پھر بات جو اس وقت عرض کرنی ہے وہ حقیقی وداع ہے۔ اس کے معنی اپنی مشہوری کے باعث بوڑھے، بچے اور جوان بھی شامل ہیں۔ وہ حقیقی مالک کے گھر کی رخصتی ہے۔ حقیقی اور مجازی کی باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن اصل اور نقل کا فرق ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اس مضمون کو قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے اور پھر عمل بھی کیجیے۔ دوستو، دنیا میں آپ کو بعض لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی ملیں گے کہ جن کا آج تک نکاح ہی نہیں ہوا اور اب شادی ہونے کی بالکل امید بھی نہیں رہی، اور ان کی عمریں پوری ہو چکی، لیکن برعکس اس کے حقیقی پیا کے گھر جانے سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ تمام لوگوں کو جانا ہوگا اور ایک دن ضرور جانا ہوگا، خواہ وہ کسی ملک یا کسی قوم یا کسی مذہب کے ہوں۔ سب کے لیے یہ فرمان برابر ہے۔ سچے مالک حقیقی کا پیغام سنیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قربان جائیے کتنے پیارے الفاظ میں اپنے مشتاقوں کو خوشخبری دی ہے۔ یہ ایک رقیہ ہے جو ہمارے نام آیا ہے، جس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شادی کی تیاری کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارات آ بیٹھے اور تمہارے پاس سامان جہیز تیار نہ ہو۔ ہندی میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، رنگالے چودریا گندھالے یہ سیس، رنگالے چودریا گندھالے یہ سیس، تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے بعد، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی ارے دن کے بعد۔ محترم، اس قسط کے اندر جو ہے لفظ
ودا کی تحقیق کی گئی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔